بریک کے بعد حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان سے ملنے والی خبروں کے مطابق تو یہی بات آ رہی ہے سامنے کہ طالبان روزانہ کو نیا ضلع فتح کر رہے ہیں، لیکن ایک تصویر شائع ہوئی آج انٹرنیشنل پریس کے اندر کہ جس کے اندر کابل کے اندر لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کے خلاف اس بار مسلح جدوجہد کر سکتے ہیں، سول سوسائٹی کا نام دیا جائے۔ اور یہ صاحب اس تصویر کی کیا حقیقت ہے کہ طالبان نے جب ایک عام معافی کا اعلان کر رکھا ہے، دوسری جانب 20,000 سے زائد لوگ ہیں جنہوں نے بیرون ملک جانے کی جو ہے درخواستیں دی ہیں، اور امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو سیٹل کیا جائے گا، تو کیا جب آپ حکومت کرتے ہیں طالبان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جب قبضہ کریں گے تو تمام طبقات کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا، یہ پھر خوف ان لوگوں کے اندر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہر نئی حکومت کے آنے سے پہلے خوف تو ہوتا ہے، خصوصاً جب ایک لڑائی کے بعد آئی ہو۔ کون سا ملک ہے جہاں سے لوگ نہیں نکلے؟ ویتنامی جو ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس وقت ویت کانگ کی، ہو چی مین کی حکومت تھی تو امریکہ میں کتنے جا کے سیٹل ہوئے تھے۔ نارتھ کورینز، جاپنیز، جنگ کا خوف ہی ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی صورتحال ہوگی۔ طالبان نے گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے، جب سے ان کا امریکہ کا معاہدہ ہو گیا تھا، انہوں نے یہ آفر کی تھی کہ جو بھی ہتھیار ڈالے گا وہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم اس کے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ صحیح۔ بلکہ کل جو انہوں نے جس بندے کو اپنا عام معافی کا اعلان کیا ہے غزنی کے اندر، اس بندے نے 200 قرہ باغ کے علاقے میں 200 طالبان کو پکڑ کے تو شہید کیا تھا۔ اچھا، اس اور کے اس لیے کو کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج وہ فکرہ بولتے ہیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ پڑھا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ پورے کے پورے افغانستان، دیکھیں سب سے قریب ترین بارڈر پاکستان ہے، کوئی ایک طالبان میں سے اٹراسٹی سے نکل کے یہاں آیا اب تک کوئی رپورٹ؟ اس کا اگلا بارڈر ایران ہے۔ ایران نے پہلی دفعہ اتنا شاندار قسم کا رویہ اختیار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہزارے جو ہیں وہ طالبان کا ساتھ دیں۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 طرح کے شیعہ ہیں، ایک بدخشانی شیعہ ہیں اور ایک ہزارہ شیعہ ہیں۔ ہزارہ شیعہ جو ہیں ان کی پشتونوں سے ہمیشہ لڑائی رہی۔ یہ کیوں دیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوستم جو ہے اس کو اب کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور دوستم اپنی ترکی ہونے کے مسئلے سے کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ، طیب اردگان کے ساتھ۔ اور طیب اردگان صاحب نے ایک اور حماقت زدہ بات کی ہے کہ ہم جو ہمارے، اور آج طالبان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ایئرپورٹ ہمارے پاس رہے گا، کابل ایئرپورٹ، کابل، اس کی حفاظت۔ وہ کہہ رہے تھے پھر تو ہم تو اس کو ہمارے ہاں تو شرعی حکم یہی ہے کہ ہم اس کو امریکہ کا ساتھی سمجھیں گے۔ اچھا، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کو، ہم نے لوگ جو ہیں طالبان ماریں گے، لڑیں گے، یہ لڑنے والوں کی پوزیشن دیکھیں ذرا۔ یہ بائی پارٹن لا میکرز، یہ جو اس وقت امریکہ کی کانگریس کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک گروپ بنایا۔ میں گروپوں کے نام پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو عقل آئے۔ اس میں جناب ریپبلکن سیٹ مولٹن، جیسن کرو، مائیکل سال نیکلس، ڈان بیکن، ال برومنور، جو کانٹری، نیل ڈن، بل فاسٹر، رابن گیلگیو، جار گولڈن۔ اچھا، یہ کوئی پڑھتے جائیں سارے کے سارے۔ ان لوگوں نے ایک ٹاسک فورس بنا کے ایک درخواست پیش کی، اور اس درخواست کا بیسک عنوان یہ ہے کہ دیکھو افغانستان سے ہمارا جو کور گروپ تھا، اب دیکھیں اگر کابل شہر کے اندر 20,000 لوگ ہیں جو نا، یہ نکال دے جائے تو سول سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو ریڈ ایریا میں رہتے تھے۔ کیا طالبان سول سوسائٹی کے خلاف ہیں؟ نہیں، سول سوسائٹی کی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب روس آیا تھا نا تو یہ امریکیوں کے ساتھ لگ گئے تھے، انہوں نے ٹرانسلیشن میں لگ گئے، گارڈ بن گئے، یہ بن گئے۔ جب روس چلا گیا، حکمت جار وغیرہ آ گئے تو انہوں نے کہا یہ حکمت جار میں مارتا ہے، احمد شاہ مسعود مارتا ہے، فلاں، یہ وہاں سے نکل گئے۔ یہ اس نے ان کو کوئی لندن میں آباد ہو گیا، کوئی فلاں جگہ آباد ہو گیا جگہ۔ پھر اس کے بعد حکمت جار کا طالبان آ گئے تو انہوں نے مزید کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اسلام آباد میں بھی اچھے اچھے گھروں میں نظر آتے تھے، صحیح ہے، جن کے بعد لینڈ کروزر گاڑیاں ہوتی تھیں، آسودہ حال لوگ، ٹھیک ہے، جن کی بنیاد کے اوپر ہماری این جی اوز جو ہیں ان کو دکھا کے پیسے وصول کیا کرتی تھی کہ یہ افغان ریفیوجیز ہیں۔ ان میں سے ایک راوا ایک انجمن ہوتی تھی، راوا بہت مشہور ان کی تھی، جس کی کشور کمال کو قتل کیا گیا تھا، مجھے یاد ہے کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن میں نے کی تھی کوئٹہ میں، یاد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو ان کے، اب یہ جب امریکہ آیا تھا تو اس کے ساتھ آ گئے تھے۔ چونکہ امریکہ یہاں آ کے آباد ہوا تو امریکیوں کو کیا ہوتا چاہیے ہوتا ہے کہ لوکل افغان
म्यूजिक भी सुने, डांस भी देखें, लोकल अफगान किस्म की कल्चर भी पैदा हो, टिक्के भी खाएं। लुक बट द कल्चर इज कमिंग, अफगान सोसाइटी इज चेंजिंग, अफगान बदल गए हैं, हम अफगानों। ये वो लोग होते हैं जो एक तस्वीर पेश करते हैं पूरी दुनिया में, और ये वो तस्वीर थी जो प्रोपेगेंडा तस्वीर होती। अब वो कहते ये है, देखें, ग्रुप कॉलिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू इमीडिएटली इवैक्यूएट थाउजेंड्स ऑफ अफगान who have assisted the United States, saying in a letter Friday that those Afghan friends and allies are at greater risk than ever before. अगर ये लड़ने के लिए तैयार हैं तो ये 20,000 दरखास्तें क्यों पहुंची वहां पर? सही। असल मसला ये है कि ये सिर्फ ये लोग हैं कि जो वहां नहीं रहना चाहते। ये एक कल्चरल सोसाइटल डिफरेंस, ये ईरान से भी भागे थे, ये भागते हैं। अच्छा, ये जब रूस आता है उस वक्त दूसरे भागते थे। हमेशा किसी जंग की तब्दीली के वक्त लोग शिफ्ट होते हैं, लेकिन एक बात उस्मान साहब मैं बताऊं, इस दफा 95 में जब तालिबान आए थे तो पूरे अफगानिस्तान में एक जगह भी हंगामा नहीं हुआ था। उसके बाद एक पुरअमन दौर था जिसको अमेरिका पता कहते थे साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड। ये कब्रिस्तान की खामोशी है। उल्लू के पठो, साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड किधर से आ गया? अमन को तुम्हारे यहाँ अमन हो तो सर अमन की अपनी अपनी डेफिनेशन है ना। मसला तो ये जमहूरियत की भी डेफिनेशन अपनी अपनी है, अमन की भी तो अपनी ये अपनी इस दफा तो और वो अपने मुफाद के तहत 80% जगह पे तो इस वक्त अमन है और वो अमन रहेगा। उसकी आखिरी बात मैं करता जाऊं, अच्छा समझें बुरा समझें, तालिबान के हक में समझें तालिबान के खिलाफ, 40 साल से अफगान तंग आ चुके हुए। वो कहते हैं भले तालिबान आए हम सुकून की नींद तो जो प्रोपेगेंडा तस्वीर होती। अब वो कहते ये है, देखें, ग्रुप कॉलिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू इमीडिएटली इवैक्यूएट थाउजेंड्स ऑफ अफगान who have assisted the United States, saying in a letter Friday that those Afghan friends and allies are at greater risk than ever before. अगर ये लड़ने के लिए तैयार हैं तो ये 20,000 दरखास्तें क्यों पहुंची वहां पर? सही। असल मसला ये है कि ये सिर्फ ये लोग हैं कि जो वहां नहीं रहना चाहते। ये एक कल्चरल सोसाइटल डिफरेंस, ये ईरान से भी भागे थे, ये भागते हैं। अच्छा, ये जब रूस आता है उस वक्त दूसरे भागते थे। हमेशा किसी जंग की तब्दीली के वक्त लोग शिफ्ट होते हैं, लेकिन एक बात उस्मान साहब मैं बताऊं, इस दफा 95 में जब तालिबान आए थे तो पूरे अफगानिस्तान में एक जगह भी हंगामा नहीं हुआ था। उसके बाद एक पुरअमन दौर था जिसको अमेरिका पता कहते थे साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड। ये कब्रिस्तान की खामोशी है। उल्लू के पठो, साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड किधर से आ गया? अमन को तुम्हारे यहाँ अमन हो तो सर अमन की अपनी अपनी डेफिनेशन है ना। मसला तो ये जमहूरियत की भी डेफिनेशन अपनी अपनी है, अमन की भी तो अपनी ये अपनी इस दफा तो और वो अपने मुफाद के तहत 80% जगह पे तो इस वक्त अमन है और वो अमन रहेगा। उसकी आखिरी बात मैं करता जाऊं, अच्छा समझें बुरा समझें, तालिबान के हक में समझें तालिबान के खिलाफ, 40 साल से अफगान तंग आ चुके हुए। वो कहते हैं भले तालिबान आए हम सुकून की नींद तो सोएं। चलें ये नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि लाहौर के अस्पतालों का मेगा स्कैंडल आखिर है क्या और उसकी जानब किसी की तवज्जो क्यों नहीं।